نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ انبیاء کا مختصر تعارف حاصل کریں گے جو سپارہ نمبر 17 میں شامل ہے۔ سورۃ انبیاء، اس سورت کا نام کسی خاص آیت سے ماخوذ نہیں۔ اس سورت میں مسلسل بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھ دیا گیا، جو کہ محض ایک علامت ہے، وہ سورت کا عنوان نہیں ہے۔ مضمون اور اندازہ بیان دونوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکہ کا دور متوسط ہے۔ اس کے پس منظر میں حالات کی وہ کیفیت نہیں پائی جاتی جو کہ آخری دور کی صورتوں میں نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کا مثنیٰ ہے، جس مضمون پر سورۃ طٰہٰ ختم ہوئی ہے اسی مضمون سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ سابق سورہ میں کفار قریش کو تنبیہ ہے کہ کوئی نشانِ عذاب دیکھنے پر ہی اڑے ہو تو انتظار کرو، اب اس عذاب کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے حساب کی گھڑی بالکل سر پر آ چکی ہے، لیکن یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ان لوگوں نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، جس سے پیدا ہونے والے محض جی بہلانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور ان کا سارا دھیان ان کے خود تراشیدہ معبودوں پر ہے۔ یہ ساری چیزیں محض ان کے وہم کی ایجاد ہیں، انبیاء کی تعلیمات سے اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ سابق سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا حوالہ تھا۔ اس صورت میں نہایت واضح الفاظ میں فتح مکہ کی پیش گوئی کی گئی ہے، جو کہ کفار کے لیے ایک تنبیہ ہے، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ سابق سورہ کی طرح اس صورت کے اندر بھی 3 حصے ہیں۔ قریش کو تنبیہ نمبر 1، نمبر 2 انبیاء کے سرگزشتوں کا حوالہ، فیصلہ کن انجام کی دھمکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں پر تنبیہ جو وہ لاابالی انداز میں کر رہے تھے، نمبر 3 پھر انبیاء کی سرگزشتوں کا حوالہ جس کی قرآن کے ذریعے سے ان کو دعوت دی جا رہی تھی۔ چنانچہ فیصلہ کل انجام بتا دیا گیا ہے۔ آیات 1-15 میں قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سنت الہی کے مطابق اب ان کے لوگوں کے محاسبے کا دن قریب ہے، لیکن وہ ابھی بھی اپنی غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں اور دعوت دینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کاہن کہتا ہے تو کوئی ان سے عذاب کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ تاریخ اور اہل علم گواہ ہیں کہ انبیاء ہمیشہ اسی طرح کی وحی کے ساتھ آئے جس طرح کی وحی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اتمام حجت کے لیے یاد دہانی کی ضرورت تھی، وہ ان کے پاس آ گئی ہے۔ اگر کوئی اس کو ٹھکرائے تو قوموں کے انجام کو یاد کر لیا جائے کہ جس کے پاس رسول آئے انہوں نے ان کی رسولوں کی بے عزتی کی۔ جب وہ لوگوں کے کیے کے نتیجے میں خدا کی پکڑ میں آ گئے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، اللہ پاک نے ان سب کو دھول بنا دیا۔ آیات 16-29 میں اس حقیقت کی یاد دہانی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا محض جی بہلانے کے لیے نہیں بنائی ہے کہ حق و باطل اور نشانی اور ابدی نیکی اور برائی دونوں کی حیثیت یکساں ہو، بلکہ خالق ایک عادل اور حکیم ہے۔ اس وجہ سے لازم ہے کہ وہ قیامت قائم کرے جس میں کہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کو مسل کر رکھ دیا جائے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جھوٹے خدا ان کو خدا پاک کے عذاب سے بچا لیں گے تو یہ محض ایک وہم ہے۔ خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، سب اس کے آگے سر مسجود ہیں۔ اگر اس کائنات میں کئی لوگوں کی شرکت ہوتی تو یہ کارخانہ قدرت درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔
خدا کے تمام رسولوں نے جو بھی تعلیمات دی ہیں ان میں شرک سے منع کیا گیا ہے۔ ہر خدا کے رسول نے توحید کی تعلیم دی ہے۔ اگر کسی نے خدا کی طرف سے بہتان منسوب کیا اور کسی کو اپنے لیے سفارشی سمجھ لیا تو یہ اس کی خود فریبی ہے۔ فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اس کے باعزت بندے ہیں۔ وہ خدا کے اذن کے بنا نہیں بول سکتے۔ اگر کوئی بھی خدائی کا دعویٰ دار نکلا تو خدا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ آیات 32-33 میں اللہ پاک سنیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آیت 31 میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھولنے نہ لگیں، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آیت 32 میں فرمایا گیا ہے، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ آیت 33 میں فرمایا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ ان آیات کی وضاحت یوں ہے کہ نشانیوں کے مطالبات کے نشانیوں کے جواب میں کائنات میں چند نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر ان کو نشانیوں کی طلب ہے تو آخر وہ ان نشانیوں پر کیوں غور نہیں کر لیتے جو ہر وقت ان کے سامنے موجود ہیں، جو خدا کی توحید کی گواہی دے رہی ہیں۔ ان سب کی دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ جب تائید میں شواہد موجود ہیں تو پھر کسی نئی نشانی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ آیات 34-43 میں ان لوگوں کو جواب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اس بنا پر مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ نہ تو مالدار ہیں اور نہ ہی آپ کی کوئی اعلیٰ حیثیت ہے، جواب میں فرمایا کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مذاق اڑاتے ہیں تو اڑا لیں۔ یاد رکھیں کہ جب گرفت خدا میں آ جائیں گے تو ان کے یہ دعوے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ بتوں کی حمایت میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ آیات 44-47 آیات 44-47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ غلبہ پانے والے ہیں؟ کہہ دو کہ میں تو اللہ کے حکم کے مطابق نصیحت کرتا ہوں، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں۔ آیت 46 میں فرمایا گیا، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کم بختی، ہم بے شک گناہ گار تھے۔ آیت 47 میں فرمایا گیا، اور ہم قیامت کے دن صاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ آیت 44-47 کی وضاحت یوں ہے کہ منکرین کے غرور کا جب بتایا گیا ہے کہ وہ پیش گوئی کہ مکہ میں جس دعوت حق کو دبانے کے لیے زور آزمائی کر رہے ہیں وہ دعوت اعتراف مکہ سے بڑھ کر ہے، بہت جلد فیصلہ ہوگا کہ یہ دعوت غالب رہتی ہے کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، لیکن بہر کان اس کو نہیں سن پا رہے ہیں۔ اگر خدا کے عذاب کی زد میں آ گئے تو سر پکڑ لو گے۔ آیات 48-77 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، حضرت نوح کی تعلیم اور دعوت اور ان کے جھٹلانے والوں کے انجام کی طرف اشارہ تاکہ واضح ہو جائے کہ تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے۔ آیات 78-86 میں ایک صفاتی ترتیب کے ساتھ ان انبیاء کا ذکر جو کہ شکر اور صبر کے نہایت مشکل
مرحلوں سے گزرے اور وہ کامیاب رہے۔ پہلے دور میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا حوالہ قریش کو انہی کی طرح خدا کا شکر گزار بندہ بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسرے زمرے کے انبیاء میں خاص طور پر ایوب، اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کا حوالہ ہے۔ مقصود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مظلوم صحابہ کی حوصلہ افزائی